نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل إياك وأن تظن أن كل ترتيب يكون صوابا موصلا إلى علم صحيح۔ اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ علم منطق کی ضرورت کو بیان فرمائیں گے کہ علم منطق پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اصل میں ہم اس کا ماقبل کے ساتھ کچھ تعلق جوڑتے ہیں۔ ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق کچھ اس طرح بنتا ہے کہ پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر مجہول تصوری حاصل کرنا ہو یا مجہول تصدیقی حاصل کرنا ہو تو ہمیں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب مصنف علیہ رحمٰ نے یہ بیان فرمایا نا کہ بھئی ترتیب جو ہے وہ مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک پہنچا دیتا ہے، تو اس سے ایک وہم پیدا ہوا۔ اس سے وہم یہ پیدا ہوا کہ شاید ہر ترتیب جو ہے وہ مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک پہنچانے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس میں آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اگر جو ہے نا کہ ایک اس طرح ہوتا تو مصنف علیہ رحمہ خود آگے بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح ہوتا کہ اگر جو ہے جو ترتیب ہے یعنی جو معلوم تصوری ہے وہ مجہول تصدیقی تک پہنچا ہے، اگر اس طرح ہوتا تو کہتے ہیں کہ علماء اور عقلاء اور حکماء کے درمیان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ حالانکہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اختلاف واقع ہے۔ میں اس تقریر کو دوبارہ میں دہرا رہا ہوں، تو سب سے پہلے آپ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط کچھ اس طرح سمجھیں کہ ہم نے پچھلے فصل میں یہ بیان کیا تھا کہ ہر معلومات تصوری اس کو اگر ترتیب دیا جائے تو وہ ہمیں مجہول تصوری تک پہنچا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو معلومات تصدیقیہ ہیں اگر ان کو ترتیب دیا جائے تو وہ ہمیں مجہول تصدیقی تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس فصل میں حضرت مصنف علیہ رحمہ اس وہم کو بھی دور فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہر ترتیب ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا ایاک وان تظن، یہ مقام تحذیر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جہاں مفعول بہی کے حذف کرنے کو حذف جو ہے نا کیا ایک واجب ہے، اور یاد رہے اور یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ تحذیر کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور جو ڈرانے والا ہو اس کو محذر کہتے ہیں، اور جسے ڈرایا جائے اس کو محذر کہتے ہیں، اور جس سے ڈرایا جائے اس سے محذر منہ کہتے ہیں۔ تو نحویوں کی اصطلاح میں تحذیر وہ اسم ہے جو اتقے وغیرہ مقدر فعل کا معمول ہو۔ یہ تو تھا ایک فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہاں سے اس فصل کے تحت حضرت مصنف علیہ رحمہ علم منطق کی ضرورت اور حاجت کا ثبوت بیان فرما رہے ہیں کہ مجہولات کو حاصل کرنے کے لیے جو معلومات کو ترتیب دیا جاتا ہے تو اس ترتیب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ علم صحیح کی طرف پہنچا دے، یعنی وہ اس ترتیب کے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں صحیح جو ہے نا ہم ایک صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اور اسی طریقے سے انسانی طبیعت اور فطرت بھی مقصود تک رسائی حاصل کرنے میں ناکافی ہے۔ کیوں؟ اگر ہر ترتیب صحیح اور درست ہوتی یا انسانی طبیعت مطلوب کی طرف رہنمائی کرنے میں کافی ہوتی تو پھر امر مجہول کو حاصل کرنے کے لیے معلومات کو ترتیب دینے میں حکماء اور عقلاء کی رائے میں اختلاف اور تناقض واقع نہ ہوتا۔
مگر ایسا نہیں ہے، مگر اختلاف واقع ہے، ٹھیک ہے جی، تناقض بھی واقع ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے دیکھو کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کی مثال دی، العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ مصنف علیہ دعویٰ کیا پیش کیا کہ بھئی بعض کہتے ہیں العالم حادث، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ بھئی العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو اب حد اوسط کو آپ گرا دیں گے تو نتیجہ آ جائے گا العالم حادث، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے اور آگے چلیں در کہ بعض کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا عالم جو ہے نا قدیم ہے، ٹھیک ہے جی، عالم کیا ہے؟ قدیم ہے۔ تو اب اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اس میں معدوم نہیں تھا۔ اب وہ کیا کہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل پیش کرتے ہیں العالم مستغن عن المؤثر وکل ما ھذا شانہ فہو قدیم، تو نتیجہ آ جائے گا فالعالم قدیم، کیونکہ ہم جو ہے نا نکال دیں گے مستغن عن المؤثر وکل ما ھذا شانہ، یعنی جو یہ حد اوسط ہے، اس کو ہم گرا دیں گے تو نتیجہ آئے گا العالم قدیم، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھو، یہ دونوں حکیم اپنی معلومات کو ترتیب دے کر، ٹھیک ہے نا جی، متضاد نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان میں سے کوئی ایک تو صحیح ہو سکتا ہے نا، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، یعنی دوسرا صحیح یا دوسرا صحیح ہے تو پہلا صحیح نہیں ہے، اور اگر پہلا صحیح ہے تو پھر دوسرا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ دونوں نتائج درست ہو جائیں تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا، اور اگر دونوں غلط ہوں تو اتفاق نقیضین لازم آئے گا، اور یہ دونوں یعنی اجتماع نقیضین اور اتفاق نقیضین محال ہیں، تو پس ثابت ہوا کہ ان میں سے ایک نتیجہ درست ہے اور دوسرا لفظ دوسرا غلط ہے۔ تو جب حکماء کے نتائج حکماء اور عقلاء کے نتائج غلط ہو سکتے ہیں، تو عام طبع انسانی صحیح اور غلط کو پرکھنے میں کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا ہمیں ایک ایسے قانون کی ضرورت پڑے گی، ایک ایسے قانون کی ضرورت پڑے گی کہ جو خطا فی الفکر سے بچانے والا ہو، اور جس میں معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے نہیں؟ بس وہی جو ہے نا جو علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں منطق اور میزان کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک فائدے کے طور پر میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھو کہ بھئی نتیجہ جو انہوں نے نکالا تھا نا حدوث عالم کا، نقل کر کے مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا فمن قائل، جو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا فمن قائل یقول العالم حادث، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر قدم عالم کو بیان کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمٰن نے ومن زائمن کہا، ومن زائمن کہا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جس سے اشارہ اس امر کی طرف کیا، حدوث عالم کا قول اور حقیقت قول ہے، قدم عالم کا قول نہیں بلکہ خواہ مخواہ کا گمان۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے جہاں پر فمن قائلن سے کہا تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ بھئی یہ یہاں پر اشارہ کر دیا کہ عالم حادث ہے، ٹھیک ہے جی۔ ومن زائمن سے یعنی یہ بیان کرنا مقصد تھا ان کا کہ یہ جو ہے نا یہ کسی کا ایسے وہم گمان ہے، یعنی حقیقت نہیں ہے۔ گویا کہ یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنا موقف بھی بتا دیا کہ بھئی میں حدوث عالم کا قائم ہوں اور قدم عالم کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ذرا یہاں پر فائدے کے طور پر ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو کہ بھئی یہ جو انہوں نے کہا نا کہ بھئی قانون، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں قانون کہتے کس کو ہیں؟ کہ قانون یونانی سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قانون جو ہے نا یہ فاعول کے وزن پر لغت کے عرب میں کوئی کلمہ نہیں ہے، اور سریانی زبان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قوم تھی، یہ اس کی زبان ہے۔ تو اب فائدے کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ منطق جو ہے نا قوانین کا مجموعہ ہے، لیکن اسے قانون تعبیر کیا گیا، اور اس امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے منطقی قوانین ثابت، واحد، اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ ضبط میں اشتراک کی وجہ سے قانون واحد کے مرتبے پر ہیں، یعنی منطقی قوانین مضبوط ہیں۔ تو جب آپ نے ابھی قانون کا ہم لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔
لغت میں قانون کتاب کو سطر لگانے والے آلہ کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاحاً قانون اس قضیے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اس قضیہ کلیہ کے موضوع کی جزیات کے احکام پہچانے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ بھئی قضیہ کلیہ کے موضوع کی جزیات کے احکام معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ جس قضیہ کلیہ کے موضوع کی جزی کے حکم کو معلوم کرنا ہو، اس کے موضوع کی جزی کو ایک قضیہ کا موضوع بنایا جائے، اور اس قضیے کا محمول قضیہ کلیہ کے موضوع قضیہ کلیہ کا کے موضوع کو قرار دیا جائے، پھر وہ قضیہ اس طریقے پر حاصل ہو اس کی صغرا اس کو صغرا اور قضیہ کلیہ کو کبرا بنایا جائے۔ چنانچہ اس طرح اس کلیہ کے موضوع کی جزی کا حال معلوم ہو جائے گا۔ نحویوں کا ضابطہ ہے، جس طرح دیکھو کل فاعل مرفوع، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جو مذکورہ قضیہ کلیہ موضوع کی جزی ہے، اس کو اب موضوع بنایا جائے، اور اس قضیے کے موضوع یعنی فاعل کو اس کا معمول بنایا جائے۔ تو قضیہ اس طرح بنے گا، زید فاعل بنا، اب اسے بطور صغرا آپ رکھ لیں، اور اس قضیہ کل فاعل مرفوع کو کبرا استعمال کیا جائے، اور یوں کہا جائے کہ زید فاعل و کل فاعل مرفوع، تو حد وسط فاعل کو آپ گرا دیں گے تو نتیجہ آئے گا کہ زید مرفوع، یہ قضیہ کلیہ ہے۔ تو کل فاعل مرفوع کے موضوع کے جزی کا حال معلوم ہو گیا کہ زید مرفوع پڑھا جائے گا۔ تو اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بھئی جو یہ قضیہ کلیہ کے موضوع کے جزیات کے احکام معلوم کیے جاتے ہیں، کیونکہ موضوع ذات ہوتی ہے اور ذات کی جزیات ہوتی ہیں، اور محمول کی جزیات کے احکام معلوم نہیں کی جاتے۔ کیوں؟ کہ معمول وصف ہوتا ہے اور وصف کی جزیات نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ آپ کو بات بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی کہتے ہیں کہ جب فطرت انسانیہ میں یہ غلطی واقع ہو سکتی ہے، یہ فائدے کے طور پر میں نے آپ کو اور بات بتائی، تو یہ بتا دی، ابھی ترجمہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ترجمہ یہ ہے کہ بھئی وَإِيَّاكَ أَن تَظُنَّ، کہتے ہیں کہ بھئی شاید آپ کے گمان میں یہ بات ہے کہ ہر ترتیب ثواب ہوتی ہے، علم صحیح کی طرف پہنچانے والی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کس طرح؟ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اگر اس طرح ہوتا تو جو ہے ارباب نظر کے درمیان میں اختلاف واقع نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ واقع ہوا ہے۔ کیونکہ کسی کہنے والے نے کہا العالم حادث، تو وہ دلیل پکڑتا ہے العالم متغیر، وکل متغیر حادث، تو نتیجہ آئے گا العالم حادث۔ اور کسی نے یہ گمان کیا، ومن زائم، کسی گمان کرنے والے نے یہ گمان کیا کہ ان العالم قدیم غیر مسبوق، ٹھیک ہے، غیر مسبوق بالعدم، کہ بھئی وہ عدم کو قبول کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی عدم نہیں ہے پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، وَيُبَرْهِنُ عَلَيْهِ، اور وہ دلیل پکڑتا ہے اس قول کے ساتھ العالم مستقل المؤثر وَكُلُّ مَا هَذَا شَانُهُ فَهُوَ قَدِيمٌ، تو وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ العالم قدیم، وَلَا أَظُنُّ شَاكٌ فِي أَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ فِكْرَيْنِ صَحِيحٌ حَقٌّ، لیکن بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بھائی دونوں جو ہے نا کیا ہے کہ صحیح ہوں، والآخر فاسد غلط، یعنی دونوں میں سے ایک تو صحیح ہوگا دوسرا غلط ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ فی فکر العقلاء، کہتے ہیں کہ جب غلطی واقع ہو عقلاء کی غلطی میں، تو معلوم ہوا کہ یہ فطرت انسانیہ کافی نہیں ہے، یعنی خطا فی الفکر سے، خطا فی الفکر کو جدا کرنے میں یا خطا فی الفکر سے بچنے میں۔ وامتیاز القصر عن اللباب، کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کا جو ہے نا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا کیا ہے، تو جب یہ ضروری ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اور تمیز دینے میں اور چھلکے کو مغز سے جدا کرنے میں، امتیاز القشر عن اللباب، اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی چھلکے کو جو ہے نا کیا ہے کہ مغز سے جدا کرنے میں انسانی فطرت کافی نہیں ہے۔ فجاءت الحاجۃ فی ذلک الی قانون عاصم، تو ہمیں جو ہے نا ایک قانون کی ضرورت پڑی جو بچانے والا ہو خطا فی الفکر کو، تو اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ جو مجہولات کو کمانے کے طریقے ہیں معلومات سے وہ حاصل ہو جائیں، اور وہ کیا ہے، وہ قانون ہے اور وہ منطق ہے اور میزان ہے، اس کو منطق اور میزان کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید ایسی کوئی بات ہو تو پھر آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔